پچھلے جمعۃ المبارک کو چند باتیں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، شہزادی مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، سیدہ طیبہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چند باتیں ہدیہ تبریک، ہدیہ عقیدت پیش کیا تھا۔ آج بھی چند باتیں انشاءاللہ العزیز اہل بیت پاک کے حوالہ سے اور سیدہ کائنات کے حوالہ سے انشاءاللہ چند باتیں کریں گے، کیونکہ یہ ذکر پاک ہے، یہ لوگ بھی پاک ہیں، سبحان اللہ۔ اور صرف خود پاک نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے قریب ہوتا جائے گا اللہ اسے بھی پاک کرتا جائے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے، پنجتن پاک ہیں جو مصطفیٰ کی ذات، سیدہ کائنات کی ذات، حیدر کرار کی ذات، مولا حسن اور مولا حسین کی ذات، انہیں اپنی چادر تطہیر کے سایہ میں لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اور آگے آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، انہیں ہو پاک فرما دے۔ جو بھی در رسول سے جڑ گیا، مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا، وہ تو ہستیاں ہی بہت بڑی ہستیاں، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی حضور کی ذات کے ساتھ وفا کر جائے، اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کبھی اسے پریشان نہیں ہونے دیتے۔ وہ تو ہستیاں ہی وراء الورا ہیں، خون رسول ہیں۔ اور صحابہ و اہل بیت، ان سے تعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نوازا ہے صحابہ کو بھی، کیونکہ صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی اولادیں بھی، اپنی جائیدادیں بھی اس اسلام کے لیے قربان کی ہیں۔ تو اہل بیت، ایک تو ان کا شرف کا مقام یہ ہے کہ وہ خون رسول ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت پاک نے بھی اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں جس کا ہم احسان قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ میرے امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی زمین پہ اپنا سر دے کے اس امت پہ احسان کیا، اپنا سر دے کے اس اسلام کو بچایا، اپنے کنبہ و جائیداد، اپنے بال بچے کو اس اسلام کی راہ میں قبول کر کے رضائے الہی کو پایا، اور عرض کی مالک ہر چیز میں نے قربان کی ہے تیری راہ میں۔ چاہتا کیا ہے؟ چاہتا فقط حسین یہ ہے کہ مالک راضی ہو جائے اور مصطفیٰ کا دیا ہوا اسلام بچ جائے۔ لیکن اس دور میں، آج کے ہم اس دور میں، ہم بچاتے ہیں اپنی اولاد، ہم بچاتے ہیں اپنی خانقاہ، ہم بچاتے ہیں اپنا گھر، ہم بچاتے ہیں اپنا مدرسہ، ہم بچاتے ہیں اپنا مال و دولت، ہم بچاتے ہیں اپنی جائیداد۔ اگر فکر ہے تو اپنے بچے کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو اپنے مال کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو اپنی جائیداد کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو اپنی زمین کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو اپنی صحت کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو اپنے عزیز و قربا کی فکر ہے۔ سمجھ نہیں آتی جس اسلام کے لیے حسین نے کنبہ قربان کیا، جس اسلام کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے ماریں کھائیں، جس اسلام کے لیے فاروق اعظم نے اپنا مال پیش کیا، جس اسلام کے لیے عثمان غنی نے اپنا مال پیش کیا،
جس اسلام کے لیے حیدر کرار خیبر کے مقام پہ گئے، اس اسلام کے لیے کوئی مخلص نظر نہ آیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہر چیز کی جب قدر کی، اسلام کو پس پشت ڈالا، تو پھر ہر طرف سے یہود و نصارہ و غیر مسلم قوتوں اور طاقتوں نے تمہیں گھیر لیا، اور پھر یہاں تک بھی ہم پہنچے، یہاں تک بھی ہم نے پھر سوال کیے کیا درود پڑھنا چاہیے، کس مقام پہ پڑھنا چاہیے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کتنا پیار کرنا چاہیے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فقط دین کے لیے تھے؟ یہ سوال بھی پھر اس امت مسلمہ کے ذہن میں بیٹھے۔ تیرا یہ سوال کرنا نہیں تھا بنتا کہ کیا ہم اپنے انگوٹھوں کو نام مصطفیٰ پہ چومنا چاہیے یا نہیں؟ تیرا سوال یہ لازمی بنتا تھا کہ کشمیر میں کشمیریوں کی بچیاں رو رہی ہیں، مسلمانوں کو پکار رہی ہیں، کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا؟ برما کی بچیاں روئیں، پکار اٹھیں، امام علی مقام امام حسین اور آپ کے جانشینوں کو یاد کیا، لیکن وہ سوال ہمارے ذہنوں سے دور چلا گیا۔ اور آج کے جمعۃ المبارک میں خصوص بالخصوص میں پھر ایک مرتبہ پھر یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے مجھے اہل بیت کے ذکر کے لیے چنا۔ یہ ذکر ایسا ہے جو پاک کر دیتا۔ آج تو وہم و گمان ہمارے ہو گئے نا، جس طرح کی سوچ ہے، جو سب سے زیادہ شرابی ہو، جو سب سے زیادہ بھنگی ہو، کہتے ہیں علی دا ملنگ چھوڑو۔ علی کا ملنگ یہ نہیں ہے، علی کا ملنگ وہ ہے جس کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ دیکھو تو صحیح نا، حیدر کرار کی پوری زندگی کو اگر ملاحظہ کرو، ایک عصر کی نماز تھی جب گود میں میرے مصطفیٰ کا سر اقدس تھا، وہ قضا آئی تو علی رونے لگ گئے۔ علی مال نے رلایا، جائیداد نے رلایا، کس چیز نے رلا دیا؟ علی کہتے ہیں کسی اور چیز نے نہیں رلایا، رلایا ایک ہے کہ آج تک علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آج نماز قضا ہو گئی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو کسی غیر مختار اور بے اختیار کے پاس تو نہیں، تو مختار کل نبی کے پاس ہے۔ بتا اب قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ تو حیدر کرار نے فرمایا جب اختیار ہے تو پھر ادا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، وہی سورج جو غروب ہو چکا تھا وہ سر کے مقام پہ آ گیا۔ علی نے پھر ادا پڑھی۔ مولا مشکل کشا کی تو سیرت اور صورت یہ ہے۔ اور آج سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کا ذکر پچھلے جمعۃ المبارک کو کیا تھا۔ سیدہ ایسی خاتون ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ زہرا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ کی ہر ادا، چاہے نماز ہے، چاہے رات کا قیام ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے صدقات و خیرات ہیں، چاہے زندگی کا چلن اور پھرن ہے، ہر ادا سیدہ کی وہ مصطفیٰ کی ادا نظر آتی تھی۔ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی۔ اور کتنا پیار اور کتنی نسبتیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام اس عالمین کی عورتوں میں افضل عورت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک وجہ سے افضل ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ آپ فرماتے ہیں سے نسبت حضرت زہرا عزیز مریم کی تو ایک وجہ تھی کہ وہ مکرم اور عزت والی عورت ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے،
اور سیدہ کائنات کے پاس 3 ایسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے سیدہ کائنات ساری عورتوں سے افضل ہے۔ اور آگے کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہ نسبتیں گن گن کر بتا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، انہوں نے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایک سیدہ کائنات ہے۔ امام و اولین و آخرین، آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کا تعارف اس طرح کرا رہے ہیں، فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، وہ رحمت للعالمین کی دل کی چین ہے، وہ رحمت للعالمین کی سکون کا ذریعہ ہے۔ اور کون رحمت للعالمین؟ فرماتے ہیں امام و اولین و آخرین، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک جو ساری کائنات میں سے افضل اور ساری کائنات کے امام ہے، وہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ۔ اور آگے یہ پہلی نسبت گنوائی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آگے فرماتے ہیں بانوے تاجدار حلتا، فرماتے ہیں جو حلتا کے گھر کا سنگار ہے، جو حلتا کے گھر کی رونق ہے، مرتضیٰ۔ اب یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ چیک کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرتضیٰ، اب ان کا تعارف کرا رہے ہیں، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف مشکل کشا اللہ ہے، فرماتے ہیں نہیں، مشکل کشا شیر خدا بھی ہے عطائے خدا سے۔ فرماتے ہیں مشکل کشا شیر خدا، جو خدا کے شیر بھی ہیں اور خدا کی عطا سے جو مشکلیں بھی حل کرتے ہیں۔ اور آگے یہ 2 نسبتیں، پہلی نسبت کیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی لخت جگر ہے، میرے مصطفیٰ کی نور نظر ہے، رحمت للعالمین کے دل کا چین ہے، میرے مصطفیٰ کے دل کا قرار ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ وہ حیدر کرار کے گھر کی رونق ہے۔ اور آگے تیسری نسبت پھر کم نسبت نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں مادریں قافلہ سالار عشق، فرماتے ہیں جو قافلہ سالار عشق، عشق کے قافلہ کے جو سردار ہیں، جو امام ہیں، مادریں مرکز پکار عشق، فرمایا جو پکار عشق کی خانقاہ ہے، درسگاہ ہے، یہ حسنین کریمین کی ماں ہے۔ 3 نسبتیں، پہلی نسبت حضور کی بیٹی لخت جگر، دوسری نسبت کہ حیدر کرار کے گھر کا سنگار ہے، حیدر کرار کے گھر کی رونق ہے، اور تیسری فرمایا اللہ نے اولاد بھی ایسی عطا کی جنہوں نے عشق کے امتحان ایسے پاس کیے کہ اپنی جان کا نذرانہ تو دے دیا لیکن عشق الہی میں وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ اور آگے اس سے حضرت مولا مشکل کشا، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ایک بات کی تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں امام علی مقام امام حسین کو بہادر صرف اس لیے نہیں مانتا کہ وہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے بھی بہادر مانتا ہوں کہ ان کو کھیلنے کے لیے سیدہ کائنات کی گود ملی ہے۔ اور یہ جتنے سعادات ہیں، مولا علی مشکل کشا نے کل 9 شادیاں کی ہیں، اور آج تک ہم بس اسی مرکز و محور میں رہے کہ کون سا میچ کس طریق کو ہوا، کون سا ڈرامہ کس طریق کو ہوا، یہ چیزیں ہماری یادداشت میں ہیں۔ انگلش کے مضمونوں کو ہم نے یاد کیا، اور جب بھی میں انگلش یا ریاضی یا کسی کی بات کرتا ہوں وہ تنقیص نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب یہ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے وہ کر لیا جو ضروری تھا وہ کیوں نہیں کیا۔ مولا مشکل کشا کی 9 بیویاں، آپ نے 9 شادیاں کی ہیں، اور کل آپ کی جو اولاد بیٹیاں بیٹے وہ مختلف ہیں، لیکن جو بیٹے بیٹے ہیں وہ مولا علی حیدر کرار کے 18 بیٹے ہیں۔ اب حیدر کرار کے 18 بیٹوں سے ہی خلفائے راشدین سے محبت حیدر کرار کی نظر آ جائے۔ آپ کے کل 18 بیٹے ہیں، اور 2 جو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا
کہ بطن اطہر سے ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام علی مقام امام حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ جن میں سے امام حسن پہلے، امام حسین، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبید اللہ، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ، حضرت عون، حضرت یحییٰ، حضرت محمد، حضرت اوسط، حضرت محمد حنفیہ، حضرت محمد اکبر، حضرت عمر، حضرت محسن، حضرت عمران، یہ 18 بیٹے ہیں مولا مشکل کشا کے۔ ان میں سے حضرت عثمان بھی آئے، حضرت عمر 2 بیٹوں کے نام ہیں، حضرت عمر بھی آئے، حضرت ابو بکر بھی آئے۔ مولا مشکل کشا نے نام رکھ کے بتا دیا، جسے ابو بکر و عمر عثمان سے پیار نہیں، اس کے دل میں کبھی حیدر کرار کا پیار جمع نہیں ہو سکتا۔ اور آگے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام، ان کی اولاد جتنی بھی اولاد ہے یہ سید ہے صرف اور صرف۔ بقایا جو 16 بیٹے ہیں ان کی اولاد سید نہیں ہے۔ جو سید ہے اس روح زمین میں جتنے بھی سردار ہیں وہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین۔ اگر اس سے میں کلوز بات کر دوں، جو سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے جو اولاد ہے مولا علی کی، یہ ساری کی ساری سید ہے، اس کے علاوہ دوسرے سید نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی وجہ سے عزتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹل اولاد 18 ہیں، سید 2 میں سے ہیں۔ اور آگے جو بہت ہی یہ جیسے آپ تک پہنچایا جاتا ہے ویسے آپ سماعت کرتے ہیں، خود تو کبھی مطالعے تک گئے نہیں۔ میدان کربلا میں جو مولا حیدر کرار کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، جو علی المرتضیٰ کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں، میدان کربلا میں حضرت امام حسین صرف مولا علی کے بیٹے وہاں پہ شہید نہیں ہوئے۔ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین 1، حضرت عباس بن علی 2، حضرت جعفر بن علی 3، حضرت عثمان بن علی 4، حضرت محمد بن علی 5، حضرت ابو بکر بن علی 6، حضرت سیدنا عبداللہ بن علی 7۔ یہ 7 ایسے شہزادے مولا مرتضیٰ کے ہیں جو میدان کربلا میں شہادت کر جنہوں نے جام نوش کیا۔ اور میدان کربلا سے بچ کے آنے والے بھی سیدنا امام زین العابدین صرف اکیلے نہیں ہیں۔ میدان کربلا سے تہذیب و تہذیب، یہ جتنے صحابہ ہیں اور راوی ہیں یہ ان کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی کتاب ہے، اور اس میں راویوں کے نام اور ان کا مختلف تعارف پیش کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسن مصنع یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور میدان کربلا میں یہ زخمی بھی ہوئے۔ اور کتنی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ 12 اماموں میں ہم انہیں شامل نہیں کرتے حضرت امام حسن مصنع کو، حالانکہ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اولاد کو خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ ان کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، ان کے لیے یہ اعزاز کافی ہے وہ کہ سیدہ کائنات کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسن مصنع یہ کربلا میں گئے، شہید ہوئے، اور آپ کے جو والدہ کے جو چچا زاد بیٹے تھے وہاں سے جب زخمی ہوئے ہیں، ان کی حالت اس طرح کی تھی، وہاں سے پھر نکال کے وہ لے کے آئے، اور سجادہ نشین پھر بعد میں بنے حضرت امام زین العابدین۔ ان سے پھر اولاد چلی، اور حضرت امام حسین کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ صغرا، ان سے نکاح ہوا ہے حضرت امام حسن مصنع کا، اور حضرت امام حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں غوث پاک، حضرت امام حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں داتا علی اجمیری، اور کراچی میں جن کا مزار ہے جن کو غازی عبداللہ شاہ غازی کہتے ہیں وہ بھی حضرت مصنع کی اولاد میں سے ہیں۔
اور قرب قیامت جو 12ویں امام مہدی علیہ الرحمہ علیہ السلام جو آئیں گے قرب قیامت اولاد رسول میں سے، وہ بھی اولاد حضرت امام حسن مثنیٰ کی سے ہوں گے۔ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام حسن کے۔ اہل سنت کا عقیدہ اسی لیے روشن ہے کہ یہ حضرت امام حسن کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضرت امام حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے مانا ہے حیدر کرار کو، ہم نے مانا ہے سیدہ کائنات کو، ہم نے اپنے دامن کو پھیلایا ہے سیدہ کائنات کی چوکھٹ پر، اور پھر ہم ہر اس نسبت کا احیا کرتے ہیں جو نسبت سیدہ کائنات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ باقی جو رافضی ہیں وہ تو ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، بعض کا ذکر کیا بعض کا نہ کیا، لیکن اہل سنت کا یہ امتیاز ہے، اور اہل سنت کا یہ طریقہ، اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہر نسبت کا حیا کیا ہے۔ اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے لیے، اور یہ میں آری حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، سیدہ طیبہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب دیکھیں جب میرا کسی سے پیار ہے تو میں اس کی باتیں کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا پیار تھا سیدہ کائنات سے تو وہ ان کی باتیں کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی، حضور کی صاحبزادی سیدہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں ایک بات کی، سرگوشی کی، اور وہ کیا بات کی؟ جب ایک بات کی تو سیدہ کائنات رونے لگ گئی، جب دوسری بات کی پھر کان میں تو سیدہ کائنات مسکرانے لگ گئی۔ میں اس گھرانے کی کیا عظمت بیان کروں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز جداگانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فرمایا بے قدرے بندے کو کیا پتا ہو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، بے عزتے بندے کو پتا کیا ہو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، کوئی علم پہ نازا ہو اسے کیا پتا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ میں سارے علم اور ساری تحقیقیں سیدہ کائنات کی چوکھٹ سے وار دوں۔ سیدہ کائنات کو تو اتنا مقام ہے، جس گھر کی ڈیوٹی اللہ کے فرشتے بھی کریں، جس گھر کی نوکری اللہ کے فرشتے بھی کریں، اس گھر کا کیا کہنا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں ایک بات کی تو سیدہ رونے لگ گئیں، جب دوسری بات کی تو سیدہ مسکرانے لگ گئیں۔ میں نے بعد میں پوچھا ہے سیدہ ایسی کون سی بات تھی جو آپ رونے لگ گئیں اور اسی لمحے آپ مسکرانے لگ گئیں؟ فرمایا وہ یہ بات تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سیدہ میں اب تجھ سے جدا ہونے والا ہوں، میں اس دنیا سے اب جانے والا ہوں۔ نبی غیب دار نے جب یہ کہا تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں میں کبھی بھی اپنے بابا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے میں رونے لگ گئی۔ جب دوسری بات کیا کی، آگے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں دوسری بات یہ کی کہ سب سے پہلے میری اہل بیت میں سے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ سیدہ تو ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرماتی ہیں، آگے سیدہ کائنات فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے سیدہ کائنات سب سے پہلے مجھ سے ملاقات بھی تو کرے گی، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے آخر تک قیامت کی صبح تک جتنی بھی عورتیں آئیں گی ان ساری عورتوں کی جنت میں جو سردار ہوگی وہ سیدہ کائنات، وہ میری بیٹی جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ خاتون جنت ہوں گی۔ ایک خوشخبری یہ دی کہ سب سے پہلے مجھے آپ ملیں، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ساری کائنات کی عورتوں کی جو جنت میں سردار ہوگی وہ میری بیٹی سیدہ کائنات ہوگی۔ اسی پہ آج اختتام ہے کہ جن کی گھر کی نوکری اللہ کے فرشتے کریں، جن کے بیٹوں کے نام اللہ رب العزت جبریل کے ذریعے بھیجے،
اور آگے آخر میں آخری بات یہ میں کر دینا چاہتا ہوں، میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے منہ میں اپنی زبان رکھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی اور چسا رہے ہیں، اور یہ زمانے والوں کو بتا رہے ہیں حسین کو میں تیار کر رہا ہوں، یہ بولے گا حسین لیکن گفتگو مصطفیٰ والی ہوگی، چلے گا حسین لیکن نظارہ مصطفیٰ والا ہوگا، لڑے گا حسین لیکن بہادری مصطفیٰ والی ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ